السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ رائنہ خان لکڑی کے پل پر کھڑی تیز بہاؤ سے گزرتے دریا کو لرزتے ہوئے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دینی چاہیے۔ اون اس کو زندہ زمین میں دفن کر دو۔ کوئی نہیں فارس خان اور کبیر خان کو زندہ زمین میں دفن کرنا چاہیے جس نے اپنی بیٹی کا یہ تربیت کیا۔ بغیرت ہے فارس اور کبیر خان، لفظ تھے کہ کوڑے جو اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ اس نے سن رکھا تھا یہاں سے گر کر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اس کے ایک شانے پر پڑا تھا۔ اپنی چادر سر سے سرکنے نہ دینا۔ آج رائنہ خان اس برہنہ آدھے ادھورے لباس میں برستی بارش میں گہری رات کے اندھیرے میں اس پل پر کھڑی تھی۔ شاید اب موت ہی اس کی تمام تکلیفوں کا حل تھا۔ نہیں نہیں بابا جان، آپ اس عورت کے گندے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ لفظوں کی اذیت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ لفظ کس نے بولے اسے یاد نہیں تھا، صرف لفظوں کی صفاقی یاد رہ گئی تھی جو اس کی روح پر تازیانے لگا رہی تھی۔ یہ تمہارا منگیتر تھا، عزت تھا، ایک چیخ سی گونجی تھی۔ عزت تھی میری، منگیتر تھی بابا جان، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اب نہیں، اب صرف میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میرا وجود بھڑکتی آگ بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے متروم پپٹوں کو نیچے رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ مت کہو بابا جان، تم جیسی برکت دار کمظرف بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔ تم بیٹی ہونا تو دور کی بات، میری بہن کہلانے کے لائق نہیں۔ کاش بابا جان تمہارا ابورٹ کروا دیتے۔ فارس خان کے کہے گئے لفظ بھی یاد تھے، اور یہ بھی کہ وہ فارس خان نے کہے، اپنے بابا جیسے لالا کے یہ لفظ وہ تا قیامت نہیں بھول سکتی تھی۔ معصوم نہیں ہو رائنہ تم، شاطر ہو تم، معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ ہم سب کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ بتاؤ رائنہ، ہم سب کا کیا قصور تھا؟ غلط نہیں کیا تم نے؟ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو اکیلے نکاح کر کے آئی، سہاگ رات منائی، اور کہہ رہی ہو تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور غلط کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایشال خان اسے یہ سب کہے گی، وہ بے یقین تھی۔ وہ اس سے ایسی بات کرے گی وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ جس حاکم خان کی خاطر تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، یہ وہی حاکم خان ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالو، مگر تم تو برباد ہو گئی، مجھ سے بھی زیادہ برباد۔ تمہاری بربادی مجھے سکون دے رہی ہے۔ حاکم خان کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، لے لیا بدلہ اس نے تمہاری صورت میں مجھ سے۔ میری اپنی بہن میری بربادی کی وجہ بن گئی۔ رائنہ چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں بابا، میرے بابا۔ کبیر خان کے لفظ یاد کرتے وہ اس برستی بارش میں ہذیانی چیخ رہی تھی۔ حاکم خان کے گارڈ رائنہ خان کے گرد چاروں طرف کھڑے تھے۔ حاکم خان کا حکم تھا کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، مگر اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑے گا۔ رائنہ خان نے لکڑی کے اس پل سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ وہ بہتے دریا کی گہرائی دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ بچپن سے ہر چیز سے ڈرنے والی رائنہ خان آج اس بہتے دریا کے شور اور گہرائی سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بابا جان، میرے بابا جان، اشال میرے، آری میری جان، تمہاری پپو بہت ڈر رہی ہے، خدا کے واسطے آ کر بچا لو مجھے سینے سے لگا لو بابا دادا جان۔ رائنہ خان مر جائے گی، وہ مر جائے گی۔ وہ اس پل پر کھڑے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اب وہ استہزائیہ ہنس رہی تھی، خود پر ہنس رہی تھی۔ وہ واقعے میں کم ہمت اور ڈرپوک تھی، وہ موت کو گلے نہ لگا سکی تھی۔ وہ سرنفی میں ہلاتے سامنے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ روتے ہوئے برستی بارش میں بھاگ رہی تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ ایک طرف اس کے شانے پر پڑا تھا، اس کے گیلے بال بکھرے اس کی کمر پر پڑے تھے۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ خدا کی عطا کردہ زندگی کو موت نہیں دے سکتی تھی۔ ڈرپوک کم ہمت رائنہ خان آج اپنے خدا سے بھی ڈر گئی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر حاکم خان کے گارڈ بھی اس کی طرف بڑھے تھے۔ حاکم خان کے گارڈز کو اپنے پیچھے آتے دیکھ وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگی۔ اسے اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ حاکم خان اپنے گھنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیرتا اس برستی بارش میں فل سپیڈ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اس کے ہاتھوں سے گاڑی کا کنٹرول کتنی بار چھوٹا تھا۔ گاڑی ایک دو بار گہرائی میں گرنے لگی تھی۔ وہ بنا اپنی موت کی پرواہ کیے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ اس معصوم وجود کو ہر حال میں بچانا تھا۔
ان کچھ گھنٹوں میں حاکم خان پر آیا ہو چکا تھا۔ رائنا خان اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اس طرح اس کے لہنگے بلاؤز میں جانے سے وہ اندر سے شعلوں کی طرح دہک رہا تھا۔ بدلے کی آگ سے زیادہ بھڑکیلے یہ شعلے تھے جو اس کا وجود جلائے ہوئے تھے۔ اس پر وہاں کتنے لوگوں کی نگاہ پڑی ہوگی۔ اب وہ اس کے گارڈز کے سامنے اس لباس میں موجود تھی۔ حاکم خان تو جیسے مرنے والا ہو گیا تھا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی بہت پہلے اسے اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ نکاح کرنے کے بعد اندازہ ہوا وہ اسے اپنی عزت مان چکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا اس کے قریب جانا کسی بدلے میں شامل نہیں تھا، وہ اسے مکمل اپنانا چاہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی چکھنا چاہتا تھا، مگر اندر بھڑکیلے بدلے کے شعلے اس پر کچھ باور کروا ہی نہیں سکے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبوں کو بدلے کی نظر کر چکا تھا۔ اشال خان اس کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو صرف ضد تھی، وہ عشق، وہ محبت جسے کرنے کی خواہش میں وہ مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ اسے اس معصوم سی لڑکی سے ہو چکا تھا۔ 33 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے وہ عشق کر بیٹھا تھا۔ ہے کیا جلن، ہے کیا دھواں، جل کیوں گیا، ہے کیا تڑپ، ہے یہ سزا، تو کیوں مجھے یاد آ گیا، کیا میں کروں کچھ تو بتا، ہے میرے پاؤں خود ہی بیڑیاں، مجھے خود سے ہی چھڑوا، کیا مجھ میں ہے وہ شخص کہہ رہا، آب میں دوں قرض تیرا، آنکھیں ہیں نم میری، سانسیں چبھن میری، زخم ہوا پھر ہرا۔ حاکم خان پاگلوں کی طرح ڈرائیونگ کرتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر تھا۔ اسے کھو نہ دے، اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ یکدم اسے گاڑی روکنی پڑی۔ حاکم خان کا پورا وجود آگ بگولا بنا تھا۔ وہ سامنے سے بھاگتی آ رہی تھی۔ بھیگی ہوئی دلہن کا لباس اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کھلے بال دوپٹہ اس کے شانے پر پڑے زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان 33 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ جلن، یہ دھواں، یہ آگ سی وہ اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مقابل پر اب کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ وہ اس حلیے پر ایسے سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ حاکم خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ حاکم خان کو دیکھتے رک چکی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ سامنے گاڑی میں وہ درندہ بیٹھا تھا جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دوسری سمت بھاگنے لگی۔ حاکم خان کے گارڈ اسے دیکھتے پیچھے ہوئے، مؤدب انداز میں کھڑے، نظر جھکا گئے تھے۔ حاکم خان اسے سامنے کی طرف بھاگتا دیکھ جلدی سے گاڑی سے اترتا، بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ رائنا خان پوری قوت سے اب اس لکڑی کے پل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس درندے کے پاس واپس جانے سے آسان موت کو گلے لگانا آسان لگ رہا تھا۔ وہ اپنے لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ اس کے پاؤں میں اٹکا تھا۔ رائنا خان نے وہ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ اسے زمین پر دوپٹہ پھینکتے دیکھ حاکم خان کے وجود میں بارود کے گولے بنے تھے۔ اس کی عزت ایسے سڑکوں پر موجود تھی، سزا کی جیسے شروعات ہو چکی تھی۔ وہ برق رفتاری سے رائنا خان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ رائنا خان بھی پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ حاکم خان کا ڈر، خوف، نفرت اس کے اندر ایک طاقت بھرتی جا رہی تھی۔ اس درندے کے حوالے سے اس نے اب خود کو مر کر بھی نہیں کرنا تھا۔ اس برستی بارش میں دونوں زیرو سوات کے سڑک پر برق رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ ایک نازک وجود اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اور اس درندے کو ہر حال میں یہ نازک معصوم وجود اپنی پناہوں میں چاہیے تھا، جس کے بغیر زندہ رہنے کا اب وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حاکم خان نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنی رفتار تیز کی۔ وہ برق رفتار سے بھاگتے، اس تک پہنچتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کا رخ موڑتے، اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ بہت سختی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس ظالم کی پناہوں میں رائنا خان کو اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت سختی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ بارش شدت سے برس رہی تھی۔ وہ سوات کی سڑکوں پر اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ رائنا خان کی دھڑکنیں شدت سے دھڑکتے حاکم خان کے سینے میں بج رہی تھی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کا نازک وجود حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس طرح اسے خود میں قید کیے تھا۔ رائنا خان اس کے سینے سے لگے ماتمی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ تیرا یقین کیوں میں نے کیا نہیں، تجھ سے رہا کیوں جدا، مجھ پر ہی زندگی کرتی رہی ستم۔
تو نے ہی دی ہے پناہ، تیرا میرا رشتہ پرانا ہے، یہ کیا تڑپ، یہ کیسی سزا، کیوں تم نے مجھے آج یاد کیا؟ بے چین دن میرے بے چین رات، کیا میں کروں کچھ پتا ہے میرے پاؤں خود ہی بیڑیاں، مجھے خود سے تو چھڑوا، وہ شدت سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑ دو حاکم خان، وہ اس کے سینے سے لپٹے ہنسیانی چیخی تھی۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، حاکم خان نے اسے اپنے سے الگ کرتے اس کا چہرہ نرمی سے تھاما تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مرنا گوارا ہے، مگر آپ جیسے درندے کے پاس واپس نہیں آنا۔ رائنا خان نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا رائنا، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں، تم مر نہیں سکتی، مرنا اتنا آسان ہوتا تم اس پل سے کب کی کود چکی ہوتی، یوں واپس نہ آ رہی ہوتی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، موت آسان نہیں، مجھ جیسی کم ہمت ڈرپوک لڑکی موت کو گلے نہیں لگا سکتی، لیکن یہ دنیا میرے لیے سزا بن چکی ہے، میں یہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر یہ سزا آپ کی صورت میں نہیں بھگتوں گی۔ وہ لرزتے لبوں سے کہتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے پلٹتے ہوئے بھاگنے لگی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے پھر سے اسے تھام گیا تھا۔ چھوڑے مجھے حاکم خان، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ رائنا خان اس کے حصار میں مچلتی ہذیانی چیخی۔ چلو میرے ساتھ، ہم گھر چل کر بات کریں گے۔ حاکم خان سختی سے کہتے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کے کلائی جکڑتے آگے بڑھا ہی تھا کہ رائنا خان نے جھٹکتے اس کے ہاتھ کی پشت پر شدت سے بے رحمی سے دانت کاڑے۔ حاکم خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، وہ مزید شدت سے دانت گاڑے اپنی کلائی چھڑواتے حاکم خان کی مخالف سمت میں پھر سے بھاگی تھی۔ حاکم خان اپنے ہاتھ کی پشت پر خون کے قطرے دیکھتے، گہرا سانس لیتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ شدت سے روتے رک چکی تھی۔ خدا کا واسطہ حاکم خان، چھوڑ دے مجھے، اشال سے بدلہ پورا ہو چکا، المیر خانزادہ اسے چھوڑ چکا ہے، ہو گیا بدلہ پورا آپ کا، کر دیا برباد آپ نے ہم دونوں بہنوں کو، اب طلاق دے دے مجھے۔ وہ حاکم خان کی طرف پلٹی چیخی تھی۔ حاکم خان کے گلے میں گلٹ سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ برستی بارش میں بھیگتے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اضطرابی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کاش وہ وقت کو پیچھے موڑ سکتا، وہ اسے واپس جانے ہی نہ دیتا، مقابل کو ساری عمر اپنی سچائی پتہ ہی نہ لگنے دیتا، اسے چھپا کر اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھتا۔ بدلہ اب کہیں رہا ہی نہیں تھا، اب تو عشق کی آگ میں وہ جل رہا تھا جو اسے سامنے کھڑی عورت سے ہو چکا تھا۔ بدلہ نہیں لیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اشال نے تمہیں جو بھی بتایا غلط بتایا ہے۔ حاکم خان کے حلق سے گھٹی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ اشال خان نے یہ بتایا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ رائنا خان سوال کرتے استہزائیہ ہنسی تھی۔ رائنا خان کے سوال پر حاکم خان نے بھیچے لبوں کے ساتھ اسے بے بسی سے دیکھا۔ میری بات سنو رائنا، وہ اس کی طرف بڑھا تھا، پاس مت آئیے گا میرے، ایک جوان ہوتے بیٹے کے باپ ہیں آپ، مجھے استعمال کر کے آپ نے بڑے دھڑلے سے بنا شرمندگی کے اعتراف کیا آپ کا بیٹا اور بیوی ہے، مجھے یہ لہنگا بلاؤز پہننے کو کہا، میں اپنے بابا کے پاس واپس آئی، یہ سب آپ کی پلاننگ کا حصہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حاکم خان اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں نہیں سمجھی آپ کی چال، کیوں آپ کی نرمی کو آپ کی محبت سمجھ بیٹھی، آپ کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھی اور اون کو درندہ سمجھتی رہی۔ اس کے لبوں سے اون کا نام سنتے حاکم خان کے جبڑے پیچھے تھے، مگر اب پتہ چلا درندہ وہ نہیں آپ تھے، وہ میرا مسیحا تھا جو مجھے اپنی عزت سمجھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ حاکم خان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اس کے لبوں سے اون خانزادہ کا نام سن رہا تھا۔ وہ نہیں سن سکتا تھا اس کے لبوں سے کسی کا نام۔ عجب سا عشق ہو چلا تھا اسے اس سامنے کھڑی اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے، اسے کھونے سے دل ڈر رہا تھا۔ طلاق دے مجھے، رائنا شدت غم سے چیخی تھی۔ تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، نہ کبھی دوں گا۔ حاکم خان نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں طلاق لے کر رہوں گی آپ سے حاکم خان، چاہے مجھے کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، میں آپ جیسے درندے سے طلاق لے کر رہوں گی۔ رائنا چیخی تھی۔ کیسے لوگی طلاق؟ ہاں، کون ہے تمہارا اب؟ کوئی نہیں سوائے میرے، حاکم خان نے گھراتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ ٹھوکا۔
میں اون خانزادہ کے پاس واپس جاؤں گی، اس کے پیر پڑوں گی، وہ طلاق دلوائے گا مجھے آپ سے۔ رائنا خان کی بات پر حاکم خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میں واپس جاؤں گی اون کے پاس، اس طرح المیر اشال کے پاس واپس آ جائے گا، اون مجھے اپنا لے گا، اس طرح میرے بابا میرے دادا بھی مجھے اپنا لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، اور میرے ہوتے اب تمہیں کوئی نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا، کجا کہ تمہیں کوئی اپنانے کا سوچے بھی۔ حاکم خان نے مشکل سے اپنے اندر اٹھتے طیش و علم میں قابو پاتے اس کی کلائی کو جکڑا۔ نہیں ہوں میں آپ کی، میں اون خانزادہ کے پاس واپس جاؤں گی، اس کی باندی بننا پڑا تو بنوں گی، وہ میری فریاد ضرور سنے گا۔ المیر کہتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے شدت غم سے چیخی تھی۔ وہ اس کے لفظوں کو سنتے پاگل ہوتے، اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ اون خانزادہ کی پرچھائی بھی اب تم تک نہ پڑے۔ عشق ہو تم حاکم خانزادہ کا، اس کی عزت، اس کی عورت۔ میں اون خانزادہ کا نہیں ہوں جو تم سے دستبرداری آسانی سے حاصل کر لے۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے کرایا تھا۔ آپ اون خانزادہ ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک خاندانی مرد تھا۔ اسے کھونے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے کیا کھویا ہے۔ مجھے ہر حال میں اس فرشتہ مرد کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے اپنی رکھے کھیل، اس کے لفظ ابھی منہ ہی میں تھے کہ پورا ہونے سے پہلے حاکم خان کا ہاتھ اٹھتا اس کے گال لال کر چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پل کی رسی سے بنی ریلنگ پر گری تھی۔ حاکم خان مٹھی بین سے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لفظ رکھیل اسے بری طرح چبھا تھا، خون لاوے کی طرح ابلا تھا۔ وہ اس کے سامنے کسی غیر مرد کی رکھیل بننے کو کہہ رہی تھی، وہ بھی اس مرد کی جو اس کا منگیتر رہ چکا تھا۔ یکدم بجلی چمکی تھی۔ بجلی چمک میں رائنا خان کے دونوں آرس پر وہ انگلیوں کے نشان دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ پاس مت آنا میرے۔ رسیوں سے بنی گریل کو پکڑے وہ اس سے بدک کر دور ہوئی تھی۔ حاکم خان گہرے سانس لیتے اس کے گال کو دیکھ رہا تھا جہاں دونوں طرف انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کی انگلیوں کے نشان نہیں تھے۔ اس نے بہت غصے میں بھی اس پر اتنی بے رحمی سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی جب اپنے گھر والوں کی ساری عمر کی محبت بھلا کر آپ جیسے درندے پر یقین کرتے اپنے ہی رشتوں کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، وہ دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں آ جاتی ہے۔ آج میں سب مردوں کے قدموں میں پڑی تھی۔ اون خانزادہ جو میرے سر پر سرکتی چادر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے مارے گئے تھپڑ پر میں زمین کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میرے وجود سے چادر سرک گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی عزت ختم کر دی، جس پر اعتبار کیا، جس نے کہا نکاح پاک ہوتا ہے، اس نے مجھے اس لباس میں بھیج کر بے آبرو کیا۔ رائنا خان کی باتوں پر حاکم خان پلٹتے مٹھیاں بھیجے ہوئے تھے۔ کیسے مار سکتا ہے وہ تمہیں؟ کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے وہ؟ حاکم خان گرجا تھا۔ مار سکتا ہے وہ مجھے، وہ قتل بھی کر سکتا تھا مجھے۔ حاکم خان، اس کی عزت داؤ پر لگا دی میں نے، رائنا خان چیخی تھی۔ حاکم خان اپنے اندر اٹھتی اس آگ پر قابو پانے کو ناکام کوشش کر رہا تھا جو اس نے خود لگائی تھی۔ اپنی عزت، اپنے عشق کو اس نے خود رسوا کیا تھا۔ اس نے ہی تو اسے اس لباس میں بھیجا تھا۔ وہ تو پاک نکاح کی لاج ہی نہ رکھ سکا، اسی کی وجہ سے تو اس کے نازک گال تھپڑوں کی زینت بنے تھے۔ سب میرے بابا جیسے لالا کو زمین میں زندہ دفنانے کو کہہ رہے تھے۔ میرے لالا نے مجھے کہا کاش بابا مجھے ابورٹ کروا دیتے۔ انہوں نے کہا تم بیٹی تو دور ہونے کی بات، تم بہن کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ رائنا خان ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ حاکم خان زمین میں جیسے زندہ دھنستا جا رہا تھا۔ میرے دادا جان جو میرے بابا ہیں وہ رو رہے تھے، کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا۔ وہ میرے لالا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، میری زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میرا آری مجھے خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ 10 سال کا ہے میرا آری، مگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ المیر نے اشال سے کہا تم بھی اپنی بہن کی طرح بے شرم ہو، اور اس المیر نے دھکا دیا۔ جرم میں نے کیا، سزا میری بہن کے حصے کیوں آ گئی؟ آخر کیوں؟ یہ دنیا اسی کو سزا کیوں نہیں دیتی جو اصل میں مجرم ہوتا ہے؟ کیوں مجھے سزا نہیں دی، میری بہن کو دی؟ وہ روتے ہوئے ہذیانے چیخ رہی تھی۔ حاکم خان اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی کو جکڑ چکا تھا۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چھوڑ دو مجھے حاکم خان، آپ درندہ ہیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا۔
وہ بلکتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رائنا خان اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے اپنے بابا کے پاس واپس جانا ہے، اپنی شال کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے آگے بڑھتا رہا۔ رائنا خان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر پھر سے اپنے دانت گاڑے، مگر اس بار اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی اس کے ہاتھ پر دانت شدت سے گاڑے ہوئے تھی۔ وہ جبڑے بھینچے آگے بڑھ رہا تھا۔ حاکم خان نے رکتے ہوئے سڑک پر کھڑے پانی سے اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کی طرف مڑتے اس کے وجود پر وہ گیلا دوپٹہ اڑایا۔ چھوڑو مجھے، اب وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہی تھی۔ آواز حلق میں گھٹ چکی تھی۔ وہ اسی لیے گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی، وہ اسے اگلی سیٹ پر بٹھاتا۔ اب سمجھ آیا اون خانزادہ اسے اگلی سیٹ پر کیوں نہیں بٹھاتا تھا۔ وہ اس پر کسی غیر کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حاکم خان کے دل میں یہ جذبے صرف اسی عورت کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ رقیہ خانم کو اس 14 سالہ ازدواجی زندگی میں اس نے کبھی اپنی گاڑی میں نہیں بٹھایا تھا۔ وہ ہمیشہ حویلی ہی رہی تھی۔ فرہبی مائل عام سے نقوش والے، خود سخت قسم کی خود پسند سی عورت، وہ بھی خود سے 2 سال بڑی رقیہ خانم، کبھی اس کے دل تک رسائی حاصل نہ کر سکی تھی۔ بچپن کی منگیتر تھی، ان کے خاندان کی عورت تھی جس کے ساتھ مجبوراً شادی کرنا پڑی، مگر اب یہ دل صرف اس معصوم عورت کا ہو چکا تھا جس کی خوبصورتی سے زیادہ اب اس کی معصومیت سے عشق ہو چکا تھا۔ اس پر ظلم بھی ایسا کر چکا تھا، اب تو عشق میں ہمدردی بھی شامل ہو چکی تھی۔ ہمدردی اور عشق آپس میں مل جائیں تو خطرناک قسم کے جنون میں داخل ہو جاتا ہے، اور حاکم خان اس معصوم وجود کے لیے جنونی ہو چکا تھا۔ حاکم خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ رائنا خان کی چیخ و پکار پر وہ جبڑے بھینچے خود پر قابو پائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اون کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی اشال کے المیر کو واپس لانا ہے۔ وہ اس کی چیخ و پکار میں اون کا نام سنتے جل رہا تھا اور مر رہا تھا۔ گاڑی حاکم خان کے بنگلے پر آ کر رکی تھی۔ وہ تمام ملازموں اور گارڈز کو وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا۔ حاکم خان نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالا۔ مجھے چھوڑ دو حاکم خان، وہ ابھی بھی خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ چھوڑو، مجھے اون کے پاس جانا ہے، مجھے اون خانزادہ کے پاس جانا ہے جو مرد ہے۔ آپ مرد نہیں ہیں، آپ درندے ہیں۔ خبردار اس اون کا نام لیا، ورنہ حاکم خان کا ایسا جابرانہ رویہ دیکھو گی جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں دکھایا۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے غیظ و غضب سے پھنکارا تھا۔ رائنا خان بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ وہ اس کا نڈر باغی روپ دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ رائنا خان تھی ہی نہیں جسے وہ پچھلے 2 مہینوں سے جانتا تھا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے تیزی سے اندر داخل ہوتے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیٹھ کے نرم گدے پر دھکیل گیا تھا۔ وہ اوندھی منہ گری، بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ حاکم خان تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کر کے بٹھایا۔ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو، تم میرا عشق ہو۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ میرے لالا میرے بابا کی عزت واپس لے آئیں گے؟ میری اشال کے پاس المیر کو لے آئیں گے واپس آپ؟ میری آری کی آنکھوں سے میرے لیے نفرت دور کر دیں گے آپ؟ مجھے پھر سے وہی رائنا بنا دیں گے آپ جو سب کے لیے شاطر بد کردار ناپاک وجود نہیں بلکہ معصوم تھی؟ میری پاک بازی، میرا کنوارا پن واپس کر دیں گے آپ؟ وہ حاکم خان کے آگے ہاتھ جھٹکتی چیخی تھی۔ حاکم خان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ من پسند عورت کے سامنے مرد کیسے بے بس ہو جاتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا، ورنہ وہ کہاں برداشت کرتا تھا کسی کی اونچی آواز بھی۔ رقیہ خانم کو جیسا رکھا وہ ویسے رہی، جو خود پسند تھی، مگر اس کے فیصلے پر چوں تک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب ہونا لکھا تھا رائنا، تمہیں میرا ایسا ہی بننا تھا، ورنہ تم میرے پاس کیسے آتی، کیسے میں تمہیں پاتا، مجھے کیسے پتہ چلتا تم میرا عشق ہو؟ وہ اس کا چہرہ پھر سے تھام گیا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں حاکم خان میں آپ پر اور آپ کے عشق پر، میں تھوکتی ہوں آپ کے ایسے غلیظ عشق پر۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پاگل ہو چکی ہو؟ کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف حاکم خان کی پناہ بچی ہے، اسی لیے اب خود کو سمجھاؤ تم صرف میری ہو اور یہاں ہی رہو گی،
وہ اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر اشتعال سے پٹک چکا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی حاکم خان، میرے بابا جان، میرے دادا جان کی عزت کو روندا آپ نے، میں اب آپ کی عزت روندوں گی، بھاگ جاؤں گی یہاں سے، اور پتہ ہے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ اس اون خانزادہ کے پاس، وہ بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ حاکم خان سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ جو لڑکی اپنی ہم عمر کسی لڑکی کی اٹھی ہوئی آبرو سے ڈر جاتی تھی، آج وہ حاکم خان کی خون اتری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھرا رہی تھی۔ اسے صرف اپنے بابا، لالا، ایشان، اپنے رشتہ دار یاد آ رہے تھے، ان کے جھکے سر یاد آ رہے تھے، وہ گالیاں یاد آ رہی تھی جو ان کو دی جا رہی تھی، اشال کا تڑپنا یاد آ رہا تھا، اپنا آری یاد آ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت یاد کرتے اس کا وجود اندر سے کٹ رہا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں خون اترے دیکھتے وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ وہ درد و کرب سے ہنستے جبڑے بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان کی آنکھوں میں ٹھہرا درد اسے جیسے کچھ لمحوں کے لیے سکون پہنچا چکا تھا۔ میں جاؤں گی اپنے منگیتر اون خانزادہ کے پاس، وہ عشق کرتا ہے مجھ سے، وہ طلاق دلوائے گا آپ کی عزت کو میں اپنے قدموں تلے روند کر اس اون خانزادہ کو اپناؤں گی، اس کو اپنا تن من سونپوں گی۔ وہ اس کے مقابل آتے اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ حاکم خان کی آنکھوں میں اون کا نام سنتے جو درد، جو سرخی رائنا کو دکھائی دے رہی تھی، وہ اس سے سکون دے رہی تھی۔ مقابل اب اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا قاتل تھا۔ حاکم خان نے معصوم سی رائنا کا قتل کر دیا تھا۔ رائنا خان اب ہر لمحہ اس درندے کو جلتے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی۔ تم پر میں زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تمہاری روح پھڑ پھڑا کر رہ جائے گی۔ اشال خان نے ایک تھپڑ مارا تھا۔ اس کو برباد کر دیا میں نے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میرے نکاح میں ہو۔ آج تمہیں اپنے لفظوں کی قیمت چکانی پڑے گی، تاکہ یہ لب جب بھی کچھ بولیں تو ان میں صرف میرا نام ہو۔ تم آج کے بعد اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ وہ اس بے دردی سے بیڈ پر دھکا دیتے اپنے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ رائنا کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا تھا۔ حاکم خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کا دوپٹہ تن سے ایک جھٹکے سے جدا کرتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی زپ نیچے کھسک آئی تھی۔ نہیں حاکم، آپ ایسا نہیں کریں گے، رائنا خان نے روتے ہوئے بدحواسی میں کہا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ بیوی ہو میری، نکاح کیا ہے میں نے، وہ بھی تم نے اپنی مرضی سے کیا۔ کچھ دیر پہلے میری قربت میں کتنے گھنٹے گزار چکی ہو، انہی قربت کے لمحات کو ریوائنڈ کرتے تم پر باور کروانا ہے تم صرف حاکم خان کی ہو۔ تمہیں بتانا ہے اب تمہیں ساری عمر مجھے برداشت کرنا ہے۔ تمہیں بتانا ہے تم اپنی سانسیں تو کھو سکتی ہو مگر میری پناہیں نہیں۔ تمہیں بتانا ہے تم جب کسی غیر مرد کا نام اپنے لبوں پر لاؤ گی تو کیسے تمہارے لبوں میں میں اپنا قہر ڈھاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھوٹتے بے دردی سے اس کے وجود کا ہر پردہ ہٹاتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں پر ظلم کرتے اپنے آگ جیسے وجود سے اس پر اپنی شدتیں ڈھا رہا تھا۔ رائنا خان کی سسکیاں ایک بار پھر سے اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ حاکم خان اون خانزادہ کا نام مقابل کے لبوں سے سنتے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے اس کی غیرت کو للکار چکی تھی۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ رائنا خان کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اب اس کے پاس رائنا خان کی ایک زندہ لاش تھی۔ وہ ساری عمر ایسی آگ میں جلنے والا تھا جس کا کوئی کفارہ نہ تھا۔ رات سے دن چڑھ آیا تھا، سب کی پوزیشن وہی تھی۔ اشال اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، فارس خان بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلے تھے۔ کبیر خان دروازے کے آگے ویسے ہی بیٹھے تھے، جیسے وہ اس دروازے کے آگے سے اٹھیں گے تو فارس خان رائنا خان کو مار ڈالے گا۔ شازمہ صوفے پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ پیٹ کا درد بڑھ رہا تھا مگر وہ اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ فارس خان کی اشال خان کا بکھرا وجود دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ آریان خان زادہ صوفے پر بیٹھا دیوار پر غیر مروی نقطے پر اپنی سبز آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ 10 سالہ آریان خان زادہ رات سے سویا نہ تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا 10 سالہ آریان خان زادہ کی نیندیں اڑا گیا تھا۔ 3 سالہ رشنا روتے ہوئے سب کو پکارتے کتنی بار سو کر اٹھ چکی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کچن میں جا کر خود ہی روٹی کے ٹکڑے لے آئی تھی جسے کھاتے ہوئے وہ ہچکیاں بھرتے زمین پر بچھی کارپیٹ پر لیٹے سو گئی تھی۔ فارس خان زادہ اپنے کمرے کے صوفے پر رات سے اپنی پسٹل پکڑے بیٹھا تھا۔ خاندان والوں کے تانے، لعنت ملامت ان کی آنکھیں سرخ کیے ہوئے تھی۔ فارس خان کے موبائل فون پر رات سے خاندان والوں کی لعنت ملامت مل رہی تھی۔ پورا خاندان ان سے تعلق توڑ چکا تھا۔
پوری برادری چھوڑ چکی تھی ان لوگوں کو۔ فارس اپنے بند موبائل کو دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ گناہوں کی سزا یہ دنیا ہی کیوں دینے لگ جاتی ہے؟ رائنا نے جو کیا اس کی سزا برادری والے انہیں ذلیل کر کے دے رہے تھے۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ زندہ دفنا دو اس بغیرت فارس خان اور کبیر خان زادہ کو، یہ عزت کے لائق ہی نہیں بغیرت دونوں۔ لفظ سماعتوں میں گونجتے فارس خان کو پاگل کیے ہوئے تھے۔ کتنی گندی گالیاں سننی پڑی تھی۔ جنہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا، آج وہی لوگ لعن طعن کر کے گئے تھے۔ یہ سلا دیا رائنا تم نے ہمیں، اپنی بیٹیوں سے زیادہ تمہیں محبت مان دیا۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ انہیں اس لمحے اشال یاد آئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے، اپنی پسٹل قمیض میں ڈالتے جلدی سے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ رائنا کے بعد اشال میں ان کی جان بستی تھی۔ اشال خان دلہن کے لباس میں رات سے المیر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ المیر خان زادہ اسے بلاک کر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ رات سے اس کے گھر والوں کے ایک ایک فرد کو کال ملا کر معافیا مانگ چکی تھی۔ اسے جو تانے تشنے سننے کو ملے وہ روتے ہوئے سنتی رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے ایک بار پھر سے المیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان ریچ پر وہ شدت سے رو پڑی۔ یکدم اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ ان کے خاندان کی اس کی کسی کزن نے اسے کچھ تصویریں بھیجی تھی۔ تصویریں دیکھتے اشال خان کا وجود سن ہوا تھا۔ المیر اور اون خان زادہ آج ہی اپنے خاندان کی ہی لڑکیوں سے نکاح کر چکے تھے۔ ایک تصویر میں المیر اور اون نکاح نامے پر سائن کر رہے تھے، دوسری تصویر میں المیر اور اون اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اشال خان نے بھی یقینی سے وہ تصویریں دیکھی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے المیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان ریچیبل آنے پر اشال خان نے موبائل دور اٹھا کر پھینکا تھا۔ المیر نہیں تو اشال خان زادہ نہیں، تم جنون ہو میرا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ اشال کے بے جان لبوں نے جنشی کی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا۔ فارس خان اشال خان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا بے جان وجود لٹکتے دیکھ وہ تیزی سے اشال کی طرف بڑھا تھا۔ فارس خان زادہ نے جلدی سے اسے نیچے اتارتے سے بیڈ پر لٹایا۔ اشال! فارس خان اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے چیخا تھا۔ وہ بے سود دلہن کے لباس بنا سانسوں میں پڑی تھی۔ فارس خان کی چیخوں پر کبیر خان، شازمہ، آریان بھاگتے ہوئے اشال کے کمرے میں آئے۔ اشال کے بے جان وجود کو دیکھتے آریان نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ شازمہ، کبیر، فارس خان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی، جنہیں سنتے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کو بچا لیا بابا جان، میری بیٹی کو آپ کی بیٹی نگل گئی، فارس خان چیخا تھا۔ کبیر خان اشال کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ بہن جسے میں بیٹی مانتا تھا وہ نکاح کر کے میری عزت داغدار کر گئی، اور ایک بیٹی نے خودکشی کر لی۔ کیا جواب دوں گا میں دنیا کو؟ فارس خان شدت غم سے چیخا تھا۔ مجھ جیسے بغیرت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ فارس خان پسٹل نکالتے اپنی کنپٹی پر رکھتے چلا چکا تھا۔ آریان خان زادہ کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ فارس خان کے خون کے قطرے اس کے چہرے پر گرے تھے۔ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور جیسے ہی اس ویڈیو پر 50 لائک ہوں گے تو اگلی ایپیسوڈ آٹومیٹکلی پبلش ہو جائے گی، اور میں ٹائمر لگا کے پبلش کر دوں گا، مطلب پریمیئر چلا دوں گا۔ تو اب یہ آپ لوگوں پر ہے کہ آپ اگلی قسط کب چاہتے ہیں۔ جلدی جلدی لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔